اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے، اور ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور ہماری تقریر کا خلاصہ اور میسج شروع ہی میں بتا دوں تو صرف اتنا ہی ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کے مقدس متبرک محترم معظم شخصیتیں جلوگر ہیں، جن کے پاکیزہ چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آئیے بلا کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے جماعت کے کئی ہم جماعت ساتھی یہاں پہ موجود ہیں الحمدللہ۔ میں ان تمام کے حوالے سے جو اہل علم ہیں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ دیکھے ہوں گے اپنے علاقوں میں، اپنے سوسائٹیوں میں دیکھے ہوں گے ایک نظریہ قائم کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ تو ایسے الحمدللہ بھٹی جرولی، پیگا پور، چنہا اور ڈھکوا شریف کے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے تو خود ہی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک نعرہ بہت زور و شور کے ساتھ بلند کیا جا رہا ہے، اتحاد کا نعرہ، متحد ہونے کا نعرہ۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ وی فال۔ ہم بھی کہتے ہیں اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اور آج یہ نعرہ ہر کوئی لگا رہا ہے، یہ نعرہ ہر جگہ لگ رہا ہے۔ سیاسی، سماجی، مذہبی، ملی، جو پلیٹ فارم ہو، بات اتحاد کی ہو رہی ہے، اتحاد کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اتحاد کس سے ہوگا اور کس سے نہیں۔ کچھ لوگ اتحاد کا نعرہ لگا کر لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بریلوی جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ اتحاد ہونے نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو منتشر کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام احباب اہل سنت سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے اس دنیا میں سب سے پہلی، سب سے پرانی اور سب سے بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ تو یقیناً آپ جواب دیں گے اہل سنت ہے، اور یہی صحیح جواب ہے۔ تو پتہ چلا الحمدللہ اتحاد پر قائم اگر کوئی جماعت ہے تو صرف اور صرف اہل سنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی اتحاد نہ توڑا، سواد اعظم اہل سنت ہے، سواد اعظم سے جڑی یہ جماعت ہے، ہم نے کبھی اتحاد نہ توڑا، اتحاد غیروں نے توڑا ہے، اور الزام اہل سنت پہ لگ رہا ہے۔ آپ اگر ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے ایسے نازیبا الفاظ پکے گئے ہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان مومن کی روح تڑپ جاتی ہے۔ اتحاد ہم نے نہیں توڑا، اتحاد غیروں نے توڑا ہے، اور الزام اہل سنت پہ لگ رہا ہے۔ اتحاد کی بات تو ہم ہی کرتے ہیں، اتحاد کی دعوت تو ہم ہی دیتے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اتحاد کیسے ہوگا؟ کیا اتحاد اس سے ہوگا جو یہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ کیا ایسوں سے اتحاد ہوگا؟
ہرگز نہیں۔ ان سے کہہ دو، ایسے لوگوں سے کہہ دو، اہل سنت میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہ ہمیں کل تھی، نہ آج ہے، نہ ہی مستقبل میں ہوگی۔ ہمارے نزدیک نہ یہ عقیدہ تھا، نہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہی بولی بولی جا رہی تھی، اور مرتے دم تک ہم یہی بولتے رہیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کیا بات ہے۔ ہم ایسے سے اتحاد کریں گے جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہم ایسے سے اتحاد کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بولی نہ ہم بولتے ہیں نہ بولنے والے ہیں، ہم کو ایسوں کی ضرورت نہیں، ہم کو تو ایسوں کی ضرورت ہے جو یہ کہے اور کوئی غیر کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب بتائیں کیا ہم ایسوں سے اتحاد کریں گے جو میرے نبی کو اپنی طرح ایک معمولی انسان اور بشر بتاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم ایسوں سے اتحاد کبھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نزدیک نہ یہ عقیدہ تھا نہ ہوگا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور نبی کی بے مثل اور بے مثال بشریت پر ہم یہی نعرہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں لگاتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک بات، گستاخوں سے اتحاد کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں گستاخوں کی نہیں، ہمیں ثناخانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں غداروں کی نہیں، ہمیں وفاداروں کی ضرورت ہے، اور اس جماعت میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، چل دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، چل دور ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی؟ اگر وہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اتحاد کرنے سے پہلے یہ کہنا ہوگا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ ہماری تم سے دشمنی زمین و جائیداد کے معاملے میں نہیں، ہماری تم سے دشمنی مال و زر کی بنیاد پر نہیں، ہماری تم سے دشمنی ناموس رسالت کے لیے ہے، ہماری تم سے دشمنی ختم نبوت پر ہے۔ بس میں یہ پیغام رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسے بہترین علماء ہیں۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کی رہبری کے لیے ایسی عظیم شخصیتیں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو ان علماء اہل سنت سے جڑ جاؤ، ان علماء اہل سنت سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی رہنمائی اور رہبری میں کام کرتے رہو، انشاءاللہ ہر منزل اور ہر امتحان میں کامیاب نظر آؤ گے۔ بس آخری بات، ہمیں علماء چاہیے، علماء نہیں چاہیے۔ علماء سمجھ رہے ہیں، ما اس میں موصول، ہمیں علماء چاہیے، علماء نہیں چاہیے۔ وہ جو پیٹ پرور ہے نا، جو صرف اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کا صبح شام بس ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے، چی آیت در گھسیٹ آم باشد کی کبھی، چی آیت در گھسیٹ آم باشد کی کبھی۔ یہ لوگ حق چھپاتے ہیں، منہ دیکھ ہی بات کرتے ہیں، منہ دیکھ کر کے فتویٰ لکھتے ہیں، اہل ثروت و اہل اقتدار کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان علماء کی ضرورت ہے جو غلامان اعلیٰ حضرت ہیں، جو غلامان مفتی اعظم ہند ہیں، جو کسی اہل ثروت و اہل اقتدار سے نہ ڈرتے ہیں، نہ اہل ثروت و اقتدار سے نہ ڈرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں بلکہ میدان میں حق بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل ثروت و اہل اقتدار انہیں خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی جواب دیتے ہیں، کرو مدح اہل دول نسا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین حضرت کا فرمان ہے کہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا ایک قول ہے، اسے ذکر کرتا ہوں، آپ لوگ سماعت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا، حضور اس وقت سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مذہب کے اعتبار سے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ فتنہ صلح کلیت اور رافضیت ہے۔
پوری دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ فتنہ صلح کلیت ہے۔ ایک نظریہ قائم کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ مت کہو، کسی کو برا نہ کہو، برے کو برا نہ کہو۔ خدا جانے کہاں سے انہوں نے یہ اصول نکال لیا، اور اگر انہی کو آپ گالی دے دیجئے تو دیکھیے ابھی فوراً آپ کو تڑاتڑ تماچے لگانا شروع کر دے اگر اس کے بس میں آئے۔ اپنے لیے گالی برداشت نہیں ہے، اگر آپ اس کی ماں کو گالی دے دیجئے تو دیکھیے اگر اس کے بس میں آئے تو فوراً آپ کو تڑاتڑ تماچے لگانا شروع کر دے۔ اپنی ماں کے لیے گالی برداشت نہیں ہے، تب یہ نہیں سوچتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور ماں عائشہ کو طارق جمیل اپنی تقریر میں گالی دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ذاکر نائک بامبے میں بیٹھ کر کے حضرت سیدنا امام علی مقام کے بارے میں اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ یزید امیر المومنین تھا، اور آپ حسینی بنتے ہیں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں جو غیر مقلدین پھیلاتا ہے، اس کے دامن میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ ہمیں ایسے حسینی کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں ایسے حسینیوں کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ طبیعت تھوڑی ناشاز ہے، اس لیے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے پھر علمی گفتگو کریں گے۔ I will come back next time inshallah ta'ala. I will meet you my do Allah ta'ala. All bless you. Thank you very much. Assalamu alaikum.